ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اسے ہم ہی نے نازل کیا ہے، اسے ہم نازل کیے اپنے خاص بندے پر، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ یہ بات کیوں پیش آئی ایسی؟ تو علماء کہتے ہیں کہ پچھلی جو کتابیں اور صحیفے وغیرہ دیے گئے تھے اپنے اپنے مخصوص بندوں کو، یعنی انبیاء کو، رسولوں کو، جن میں مشہور 4 کتابیں ہیں کہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ تو صرف قرآن ہی ایک واحد ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جتنی پرانی کتابیں ہیں سب میں تبدیلی کی، انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق کر لیا۔ اگر نماز 5 وقت ہے تو انہوں نے کہا نہیں 1 وقت کافی ہے، اپنی مرضی سے لکھ لیا۔ میں مثال دے رہا ہوں، ایسے نہیں کہ ان کا معاملہ جو بھی تھا وہ تھا، اس میں تبدیلی رہی ہے اور وہ اب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ لیکن ہم تو اب یہاں پر اپنا عنوان رکھتے ہیں قرآن کو، کیونکہ یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے، یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ تو قرآن کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر ویران ہے، وہ گھر ویران ہے جس میں کوئی نہ ہو۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ گھر ویران ہے جس میں کوئی نہ ہو۔ مطلب کیا ہے کہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ اسے یاد ہونا ضروری ہے، اس کے دل میں رہنا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی حافظ نکلے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ حصہ اسے قرآن کا یاد ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ گھر ویران ہے، فرمایا نبی۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قراءۃ القرآن افضل العبادہ، کہ قرآن کا پڑھنا بہترین عبادت ہے، افضل عبادت ہے قرآن کا پڑھنا۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الف لام میم، سورہ بقرہ کا پہلی آیت یہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ پورا۔ تو الف لام میم میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، یہ دراصل 3 حرف ہے، الف لام میم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک حرف پر 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ اگر کسی نے کہا کہ الف لام میم تو اسے 30 نیکی مل گئے۔ تو اس طرح سے مالدار کون ہوا سب میں زیادہ؟ حافظ ہوا، حافظ مالدار ہوا۔ تو یاد کرنے کے وقت اس نے کئی دفعہ پڑھتا ہے ایک آیت کو کئی دفعہ پڑھتا ہے، تب کہیں اس کے سینے میں بیٹھ جاتی ہے۔ اب اس کو قائم رکھنے کے لیے تا حیات پڑھتا ہے وہ، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ تیز بھاگ جاتا ہے اگر اس کی حفاظت نہیں کریں گے۔ تو حفاظت کیا کریں گے؟ پڑھیں گے آپ پڑھتے رہیں، تو قرآن پڑھتے رہیں، ورنہ وہ بھاگ جائے۔ تو قرآن جو حافظوں سے بعض اکثر دور ہو جاتا ہے، یعنی کمی ہو جاتی ہے۔ جیسے میں 1-2 لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میں نے پوچھا تھا کہ بھائی کیا حال ہے آپ کے، پڑھا رہے ہو؟ بولے نو آئی ایم ناٹ ان ٹچ۔ کتنا بڑا خسارہ ہے کہ اللہ نے ان کو خزانہ دیا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اچھا، قرآن ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں جنت تک لے جانے والی ہے۔ آپ بولیں گے وہ کیسے؟ کہ بندہ جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اسے تدفین کر دیا جاتا ہے، تو سوال و جواب کا معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا، بے خطا یعنی بغیر کسی گناہ کے تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ معصومین صرف اللہ کے رسول ہوتے ہیں، انبیاء و رسول یہ معصومین ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی اللہ نے اس طرح سے بنایا ہوتا ہے کہ ان سے کوئی غلطی یا گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رئیس ہیں، آپ ان سب میں بھی اعلیٰ ہیں۔ تو بہرحال رئیس المعصومین بھی کہتے ہیں،
آپ ان کے بھی سردار ہیں، ان کے بھی سردار ہیں۔ تو خیر، تو قرآن کو پڑھنا ضروری ہے، قرآن کو پڑھنا ضروری ہے، افضل العبادہ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب اسے تدفین کر دیا جاتا ہے، سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جب سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس سے کچھ اگر کمزوری ہو جاتی ہے، جواب دینے میں کچھ غلطی ہو جاتی ہے، عام طور سے تو احادیث میں لکھا ہوا یہی ہے کہ 3 سوال ہوتے ہیں کہ من ربو کا، کہ تمہارا رب کون ہے؟ ربی اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے۔ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ الدین اسلام، ہمارا دین تو اسلام ہے، سب کو یاد ہے۔ لیکن اس پر بھی کامیابی نہیں ہے، کامیابی تیسرے سوال پر ہے۔ اور تیسرا سوال کیا ہے؟ لماذا یقول حق هذه الرجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر پوچھا جائے گا کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے جب دنیا میں تھے، تو تم کیا کہتے تھے؟ تب اگر اس میں کسی کو کچھ کمی ہو جاتی ہے، کچھ باتوں میں یا کچھ بھی ہو جاتی ہے، تو چونکہ وہ قرآن کثرت سے پڑھتا تھا، ضروری نہیں ہے کہ یہی سوال میں اس کی کمی ہو، کسی بھی بات پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس وقت ایک خوبصورت سا شخص بیچ میں آ جاتا ہے، یہ منکر نکیر کے اور اس مردے کے بیچ میں آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ خبردار، اسے نہیں دینا سزا، اسے سزا نہیں دینا۔ تو وہ کہتے ہیں کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں۔ میں کون؟ تو یہ مردہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں جو بیچ میں آ گئے ہیں؟ آپ ایک دم سے نورانی چہرہ ہے آپ کا، کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں قرآن ہوں، تم نے مجھے نہیں چھوڑا تھا دنیا میں، اب میں تم کو نہیں چھوڑوں گا، اب میں تم کو جنت تک لے جاؤں گا، جنت تک لے جاؤں گا میں تم کو۔ تو قرآن کا پڑھنا یہ ہے۔ تو جس کو جتنا یاد ہے قرآن، اتنا کثرت سے پڑھا کرے، جتنا یاد ہے اتنا کثرت سے۔ اچھا، قرآن کے پڑھنے میں بھی ایک بات ہے کہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو عربی نہیں آتی، عربی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی رکھا ہے کہ آپ اس کے معنوں والی پڑھ سکتے ہیں، معنی جو آپ کی زبان میں ہے وہ پڑھیں، لیکن اس کا ثواب وہ نہیں ملے گا جو قرآن کو عربی میں پڑھنے سے ملتا ہے، مگر ثواب ضرور ملے گا، ضرور ملے گا، کیونکہ وہ وقت کہیں اور بھی گزار سکتا تھا، وہ شخص وہ وقت اپنا بجائے قرآن پڑھنے کے کہیں اور بھی گزار سکتا تھا، لیکن اس نے قرآن پڑھنا، اس کو سمجھنا چاہا، اس کو اپنے الفاظ میں دیکھنا چاہا کہ اس کی کیا معنی ہے، کیا ہے، تو سمجھ کر پڑھنے میں بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سننے کا کیا معاملہ ہے کہ قرآن سننا کیسا ہے؟ پڑھنے کی تو بات ہو گئی، سننے کی بات کیسی ہے؟ تو سننے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما ہے، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قرآن سناؤ۔ وہ بڑا تعجب میں آ گئے، بولے یا رسول اللہ، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ میں ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ کہا کہ دیکھو، میں قرآن کو اپنے علاوہ کسی غیر سے بھی سننا چاہتا ہوں، قرآن کو میں کسی غیر سے بھی سننا، یعنی تم تو نبی نہیں ہو، تم سے سننا چاہتا ہوں۔ تو آپ سورہ نساء پڑھنے لگے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء پڑھنے، اور سورہ نساء پڑھنے پر جو ہے جب وہ پہنچے کہ من کل امت شہیدوں وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، وجینا بک، یعنی اس دن کیا ہوگا، کیف، اس دن کیسا ہوگا جس دن ہر امت کے لیے ایک گواہ لایا جائے گا، ایک گواہ، یعنی ان کے
نبی ان کے رسول پیش ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ میں نے تو یہ کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا، انہوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے ہر ایک پر ایک گواہ لایا جائے گا اور ان سب پر آپ کو گواہ لایا جائے گا. جینا بھی کالا ہاؤلائی شہیدا، ہم ان سب پر آپ کو گواہ لائیں گے. جب آپ یہ اس آیت پر پہنچے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہوئے رونے ہوئے کہ بولے کیسا وقت ہوگا وہ، کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب پیش ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کو سننا بھی چاہیے ہم کو، اور اس پر سننے کے بعد جو ہے نا غور و فکر بھی کرنا اور رونا بھی، سمجھنا بھی، یہ سب ضروری ہے، یہ سب جائز کام ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب بھی دینا. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ پڑھنے سے، سمجھ کے پڑھنا. پہلی حدیث جب میں نے بیان کی تھی کہ الف لام میم کی تعلق سے، کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ سمجھ کر پڑھنا چاہیے. اس لیے آپ نے کہا جس نے یہ کہا تو آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں. ہاں قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، سمجھنے کے لیے اپنی عقل سے نہ سمجھیں، کسی عالم سے سمجھیں. کیوں کہ وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ قرآن کا ایک انداز ہے، قرآن کا ایک انداز ہے کہ کبھی تو ہوتا یہ ہے کہ اس کے لفظی معنی بیان کیے جاتے ہیں اور کبھی اس کے مرادی معنی بیان کیے جاتے ہیں. مراد کا مطلب میننگ کیا ہے اس کی، کیوں بولا جا رہا ہے. جیسے لفظی معنی جو ہے سورہ اخلاص کہ قل هو اللہ احد، یہ کہہ دیجیے آپ ایک اللہ ہے، لفظی معنی اس کے کامن سے سب سمجھ جاتے ہیں، یہ لفظی معنی ہے. اور اگر یہ لیا جائے جیسے کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، وہ نہیں سمجھتے، وہ نہیں سمجھتے. تب سوال یہ پیدا ہوتا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گونگوں بہروں کو سنانے گئے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کان بھی رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں. بعض وقت تو ہوتا یہ تھا کہ کانوں میں انگلیاں بھی رکھ لیا کر لیتے، ہم کو یہ نہیں سننا ہے. تو عزیزان محترم بات یوں ہی ہے کہ ہم کو جتنا قرآن یاد ہے اسے پڑھا کریں، اسے پڑھا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بھی اجازت دی ہے کہ اگر آپ ناپاک ہیں تو تیمم کر لیں، تیمم کریں. یہ نہیں کہ مجھے وضو ہی بنانا ہے، قرآن پڑھنا ہے آپ تیمم کر لیں اور پڑھ لیں قرآن، اور قرآن پڑھیں، پڑھا کریں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گاڑی میں بھی بیٹھے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ. کیا اتنا چھوٹا سا سورہ بھی نہیں پڑھ سکتے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، 3 ہی تو آیتیں ہیں، 4 آیتیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. اب آپ اس کے جو ہے نا حروف گن لیجئے کتنے حروف ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا تھا الف لام میم، تو اس کے 30 ہوئے، ہر ایک کا ایک 10 نیکیاں ہوئے. الف کے 10 نیکی، لام کے 10، میم کے. اگر سورہ اخلاص کے اگر آپ جمع کریں گے تو کتنے ہوں گے؟ پوری قرآن اگر کوئی پڑھتا تو اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ اکثر علماء نے اس کا یہی کہا کہ 6000 آیتیں ہیں، 6000 آیتیں ہیں. اب ایک آیت میں بعض آیتیں بڑی بھی ہیں، بعض آیتیں چھوٹی بھی ہیں. کس قدر ثواب ہوگا اس کا آپ اندازہ کر سکتے. تو کثرت سے پڑھیں ہم جو ہے نا. روزانہ اگر ایک رکوع بھی پڑھ لیں، ہم ایک رکوع بھی پڑھ لیں تو ہمارا قرآن جلد ہو سکتا ہے، سال بھر میں ہم آرام سے کر سکتے ہیں. تو عزیزان محترم قرآن کو نہ چھوڑیں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ قرآن میں، لا الہ الا اللہ قرآن میں. تو قرآن کو پڑھا کریں، کثرت سے پڑھا کریں، جتنا بھی یاد ہے اس کو پڑھا کریں. روزانہ کم از کم ایک رکوع پڑھا کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.